پاس ہے تو آپ سب کچھ ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے ایمان کی حفاظت کا رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایمان ہے کیا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کی حدیث اس حوالے سے ہماری رہنمائی بڑی آسان انداز میں کرتی ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سفید لباس کے اندر ملبوس ہے، سفید الباس کے اندر ملبوس ہے، اور مدینے کا رہنے والا بھی نہیں لگتا، اور مسافر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اگر مسافر ہوتا تو اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں کے اوپر گرد و غبار ہوتی۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیا، اور پھر وہ سوال کرتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان لائے، تمام فرشتوں پر ایمان لائے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تجھے یقین ہو جائے تو سمجھ لے یہ ایمان ہے۔ اور ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں لانے کا حکم دیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے کن لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے، بن دیکھے رسولوں پر ایمان لائے، بن دیکھے آسمانی کتابوں کے نزول کے وہ ایمان لائے، فرشتوں کو بن دیکھے ایمان لائے، قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ان کا ایمان ہے۔ ایمان بالغیب کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ بڑی مزیدار چیز ہے یہ، اور بڑی اہم بات ہے یہ، کہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دنیا کی اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو وہ ہر نعمت کو بھول جائیں گے، حتیٰ کہ جنت کی نعمتوں کو بھی وہ بھول جائیں گے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کا دیدار بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ دیدار والی نعمت اللہ دنیا میں لوگوں کو کروا دیتا تو کافر اس نعمت سے فائدہ حاصل کرتے، اور دنیا میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس نعمت سے محروم رکھا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے اندر اپنی اس نعمت کا دیدار کروائے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایمان والے لوگوں میں شامل کرے گا۔ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان کی فضیلت کیا ہے؟ ایمان کس اہمیت کا حامل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں،
نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، یا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة الا مؤمن، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں میں منادی کر دو، لوگوں کو بتلا دو کہ جنت میں جانے والے صرف اور صرف ایمان والے ہوں گے، ایمان والوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یبن خطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، اذهب فنادی فی الناس، جاؤ اور لوگوں میں یہ منادی کر دو، انہ لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، کہ لوگوں کو بتلاؤ کہ جنت میں جانے والا صرف ایمان والا انسان ہو سکتا ہے، مومن نفس جنت کے اندر جائے گا، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بے دین، کوئی ملحد جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اپنی زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کر دیتا ہے، ثم مات على ذلك، پھر اسی کلمے کے اوپر اس کو موت آ جاتی ہے، الا دخل الجنہ، مگر اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کلمے کی، اس ایمان کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندے کا آخری کلام، جس بندے کی آخری بات دنیا سے جاتے ہوئے جس بندے کی زبان سے اس کلمہ توحید کا اقرار ہو گیا، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ ایمان کا یہ بھرا ہوا کلمہ ادا ہو گیا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹی حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور سوال کرتے ہیں، من نجات فی ھذا الدین، اے اللہ کے رسول اس دین کے اندر نجات کس چیز کے اندر ہے، کون سا عمل ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں گے تو جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، نجات حاصل کریں گے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، من قبل منی کلمۃ عرضتها علی عمی، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا، فردھا، اس نے اس کا انکار کر دیا، جس نے بھی اس کلمے کا اقرار کر لیا، اس کلمے کو قبول کر لیا، فرمایا فہی لہ نجات، تو یہ کلمہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چھٹی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، جو محمد رسول اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، فرمایا اللہ اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس قدر ایمان قیمتی چیز ہے، اس قدر ایمان اہمیت کا حامل ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایمان کو جنت کی چابی قرار دیا ہے، کہ جنت کی کنجی اگر کسی کے پاس ہوگی تو وہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جس طرح گھر میں داخل ہونے کے لیے تالا کھولنا ضروری ہے، تالے کی چابی آپ کے پاس ہوگی تو آپ گھر میں داخل ہوں گے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے، جنت کا تالا کھولنے کے لیے آپ کے پاس ایمان کی چابی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی چابی نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، مفاتیح الجنہ
مستدرک حاکم میں اور طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأيت رجلا من عمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب. فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو جنت کے دروازے کو بند کیا ہوا پاتا ہے. فجاءته شہادت لا الہ الا اللہ، پھر اسی وقت اس کے پاس اس کا ایمان آتا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اس کے پاس آتی ہے. فأخذت بيده فأدخلته الجنة، پھر وہ گواہی جو ہے، اس کا ایمان جو ہے، اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کو جنت کا داخلہ دے دیتا ہے، جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان کی حفاظت کیجیے. ایمان آپ کے لیے اور میرے لیے امن کا ضامن ہے. وہ بندہ دنیا میں بھی امن کے اندر ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا، وہ بندہ قیامت کی گھبراہٹوں کے اندر بھی محفوظ ہوگا. گھبراہٹوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، مسائل سے وہ بندہ قیامت کی مشکلات کے اندر بھی امن اور سکون کے اندر ہوگا. جب لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملامت نہیں کی، خالص ایمان ان کے پاس ہے، تو یاد رکھیں اولئک لهم الامن، یہی لوگ امن میں ہوں گے. واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو دور کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ انہیں خوف سے اور دشمنوں کے غلبے سے انہیں محفوظ کر دیتا ہے. اور تیسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے ذمہ یہ فرض ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرے. دنیا کے اندر ایمان والوں کی اللہ مدد کرتا ہے اور ان کا دستے بازو بن جاتا ہے، اور جس کا اللہ دستے بازو بن جائے، جس کا اللہ دوست بن جائے، جس کے ساتھ اللہ کی طاقت آ جائے، یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ انسان امن کے اندر رہے گا، سکون کے اندر رہے گا، کافروں سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں سے بھی اس کے مال اور اس کی عزت، اس کے خون کو اللہ محفوظ کرتے ہیں. رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اس حدیث کو صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، فرمایا امرت ان اقاتل الناس، رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑتا رہوں حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں. فمن قالہن، جس نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیے، اسلام کو اس نے مان لیا، محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لیا، اور اس بندے نے اللہ کے رب ہونے کو مان لیا، فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحق الاسلام، وہ بندہ مجھ سے اپنے مال کو بھی محفوظ کر لے گا اور اپنی جان کو بھی محفوظ کر لے گا. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے. اگر اللہ دنیا میں یہ نصیب کر دیتا ہے تو یاد رکھیے اس انسان کو دنیا میں بھی رب امن عطا فرماتے ہیں، کافروں سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح قیامت کا جب دن ہوگا، جب گھبراہٹیں ہی گھبراہٹیں ہوں گی، وحشت ہی وحشت ہوگی، لوگ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون کی دولت سے مالا مال کرے گا. جس بندے نے ایمان کی دولت کو حاصل کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی اس کو طبرانی میں نقل کرتے ہیں، بہقی نے بھی نقل کیا، الترغیب نے
علیہ السلام فرماتے ہیں کأنی انظر الی اہل لا الہ الا اللہ، گویا میں ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، ایمان والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، ينفضون التراب عن رؤوسهم، اور اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں، ويقولون، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے آج اس دن کی پریشانیوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایمان دولت ہے، اس دولت کو ضائع مت ہونے دیجیے، بہت بڑی نعمت ہے رب کی، جس بندے کو یہ نعمت مل جائے اسے اس کی قدر کرنی چاہیے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ خوش نصیب وہ انسان ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ، جس بندے نے دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور دل سے اس کی تصدیق کی، عمل کے ساتھ اس نے اس کو وعدے کیا کہ واقعی رب کو ایک مانتا ہے، واقعی اس کے نزدیک اسلام سچا دین ہے، واقعی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے اور آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمان برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے، فرمایا ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی اور وہ بندہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ کتنے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جہنم سے آزادی کا ضامن ہے ایمان، جس بندے کے پاس ایمان ہے وہ بندہ جہنم سے گویا آزاد کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، رواه البخاری۔ امام بخاری اس حدیث کو صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے یقیناً اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جس بندے نے دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کلمے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑھا، دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں، دنیا کی عزت اور شہرت کے لیے نہیں۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کے دل میں یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس بندے نے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیا۔ اور اگر وہ کثرت گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں بھی تو لے جائیں گے، گناہ بھی تو لے جائیں گے، ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ تواضع کا معاملہ، پرسرات کا معاملہ اور یہ نامہ اعمال دیے جانے کا معاملہ، یہ سارے کا سارا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، کسی کافر کے ساتھ نہیں ہے۔ کافروں سے تو قیامت کے دن سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ رحمان ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، وہ دن کیسا ہوگا کہ جب کسی سے سوال، کسی انسان سے، کسی جن سے یہ سوال بھی نہیں کیا جائے گا، اور جب وہ آ رہے ہوں گے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا یہ رب کے منکر ہیں، یہ رب کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی پیشانیوں سے پکڑ کے، ان کے پاؤں سے پکڑ کے انہیں گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ جو سوال و جواب والے معاملات ہیں، ترازو والے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اہل ایمان کے ساتھ ہیں، ان کی نیکیاں بھی تو لے جائیں گے، ان کے گناہ بھی تو لے جائیں گے۔ اور اگر کثرت گناہوں کی وجہ سے، سیدنا انس فرماتے ہیں اگر کثرت گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر جانا بھی پڑ گیا، جہنم کے اندر وہ چلا بھی گیا، تو پھر رب تعالیٰ رحیم و کریم اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ، فرمایا جہنم سے اس بندے کو نکال لو جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ تو فرشتے جائیں گے جن کے دلوں کے اندر جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اسے نکال لائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برۃ، جس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکالا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ ما یزن دودۃ، اس بندے کو بھی نکالو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ ما یزن ذرۃ، اس بندے کو بھی جہنم سے نکال لاؤ جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر ایمان ہے۔ ذرہ کیا ہے؟ جب آپ صبح سورج کی شعاؤں کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان شعاؤں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہمیں اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں ہم پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، اتنا ایمان بھی اگر کسی کے دل میں ہوگا رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس بندے کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ امام احمد نے اس کو مسند احمد میں اور خزیمہ نے ابن خزیمہ میں اس کو نقل کیا۔ ایک اور حدیث جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیقول اللہ، قیامت کے دن رب تعالیٰ فرمائے گا شفعت الملائکۃ وشفع النبیون، فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، نبیوں نے بھی سفارش کر لی، وشفع المؤمنون، اور مومنوں نے بھی سفارش کر لی، تمام جنتی بھی سفارش کریں گے، تمام نبی بھی سفارش کریں گے، تمام ملائکہ بھی سفارش کریں گے، ان کی جن کی اللہ حکم دے گا آئے گا اس کی سفارش کرو وہ اس کی سفارش کریں گے، سب کی سفارش ہو جائے گی، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے وَلَمْ يَبْقِ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے جس نے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، پھر اللہ ایک لب ایک مٹھ جو ہے وہ بھر کے جہنم سے لوگوں کی نکالے گا۔ فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی نیکی نام کی کوئی چیز کی ہی نہیں ہوگی۔ ذرا ہم تصوراتی دنیا میں جائیں اور دیکھیں کہ ہم دن میں کئی نیکیاں کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ بھی قیامت کے دن ہوگا، ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس صرف ایمان ہی ہوگا، ایمان کے بعد کوئی عمل نہیں ہوگا، لم یعمل قط خیرا، کوئی نیکی کا کام کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ ان لوگوں کو بھی رب تعالیٰ جہنم سے نکالے گا۔ جہنم سے نکالنے کے بعد قد عادوا ہمما، یہ کبوتر کے سر کی طرح یا اس کے گلے کی طرح جو سیاہ جگہ ہوتی ہے اس طرح ہو چکے ہوں گے، یعنی جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، پھر اللہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں اسے ڈالے گا جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ ان کو دوبارہ زندگی ملے گی، خوبصورتی ملے گی، ان کے چہرے چمکنا شروع ہو جائیں گے، یہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، جو لوگ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت پہ تکیے لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ بڑا رحم الراحمین ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جہنم میں چلے بھی گئے ایمان تو ہے، کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکل آئے گا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ایک داغ ہوگا، ایک نشان ہوگا جو ان کی پریشانی کا باعث ہے۔ جہنم سے انہیں اللہ اپنی رحمت سے نکالے گا ضرور، لیکن ان کے گلوں میں ایک کڑا ایسا ڈال دیا جائے گا یا ان کی انگلیوں میں ایک ایسی انگوٹھی ڈال دی جائے گی، بعض روایات کیا آتا ہے ان کی پیشانیوں پہ یہ بات لکھ دی جائے گی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے
الذین ادخلهم اللہ الجنۃ بغیر عمل، ان کے پاس عمل نہیں تھا، صرف ایمان تھا، اس ایمان کی برکت سے رب نے انہیں جنت میں دی ہے۔ یہ بات اس کڑے کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر لکھ دی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی بندے کو پولیس صرف اس کے گھر میں آ جائے نا تو وہ محلے میں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہتا، وہ لوگوں سے شرماتا ہے کہ میں لوگوں کو کیا صفائی دوں گا۔ اور جن کے ماتھوں پہ یہ بات لکھ دی جائے چاہے وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے، کیا ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگی؟ کیا انہیں اس بات پہ ندامت نہیں ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رب کی نافرمانیاں کی تھی، انہوں نے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا، صرف ایمان رب پہ لے کے آئے ہیں، لیکن یہ ایمان کی برکت ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئیں گے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ایمان جو ہے یہ میرے اور آپ کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ تو کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے اور درجات کی بلندی بھی ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان بلندیوں کا ضامن ہے، مقام و مرتبے کا ضامن ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، یرفع اللہ الذین منکم آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کرتا ہے تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ ان کو عزت عطا کرتا ہے، ان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے اور ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم منکم درجات، اور ان لوگوں کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے جو علم کے اندر زیادہ ہو۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنے زیادہ اس کے درجات بلند ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ اس کائنات کا بہترین انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس وقت انسان اشرف المخلوقات ہو۔ اور اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن مجید میں جانوروں سے تشبیہ دی۔ سورہ محمد ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور ایمان کے بعد ہمارے صالح کرنے والوں کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور آپ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے پر اللہ آپ کو جنات، ایک جنت نہیں جنات تجری من تحتها الانہار، بہت زیادہ جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ اور اگر کفر کیا تو اللہ فرماتا ہے جس طرح جانور کھا پی کر فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بھی لوگ اس طرح دنیا کے اندر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورہ الاعراف، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا یقیناً ہم جہنم کو بہت زیادہ جنوں اور انسانوں سے بھریں گے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہیں ہم نے دل عطا کیا، یہ ان دلوں کے ساتھ سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہیں آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہیں کان دیے ہیں، یہ اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانور ہیں۔ بل ہم عدل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی ایسے ہیں جسے مالک 4 دن کھانا کھلائے 5ویں دن وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ رب کی زمین پر رہ کر، رب کی دھرتی پر رہ کر، اس آسمان کے نیچے رہ کر اور رب کی نعمتیں کھا کر، رب کی نعمتیں استعمال کر کے
ہے، رب فرماتا ہے ایسے بندوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کیجئے۔ اگر آپ کے پاس یہ دولت ہے تو آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ دولت نہیں ہے تو آپ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں، آپ اللہ کے ہاں گندے اور غلیظ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ نبی علیہ السلام، نبی نوح علیہ السلام کی کشتی پہ کتا، خنزیر اور سور تو بیٹھ سکتا تھا، بندر تو بیٹھ سکتا تھا، لیکن رب کا منکر اور رب کا انکار کرنے والا، رب کے ساتھ شرک کرنے والا اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی برکت ہے کہ اللہ کے ہاں اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ بہترین انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ اس کائنات کے غلیظ ترین جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس قدر قیمتی چیز ہے یہ ایمان، تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو نے جو ہمیں ہدایت کا رستہ دیا ہے اس رستے پر ہمیں قائم رکھنا، اس رستے پر ہمیں ہمیشہ چلاتے رہنا، کبھی بھی ہمیں اس رستے سے موڑنا مت۔ ایمان والوں کے رستے پر، انبیاء صالحین صالحین کے رستے پر ہمیں قائم رکھنا، اور گمراہوں اور نافرمانوں اور تیری ناراضگی حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے رستے سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ یہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، یہ ایمان ہے، یہ ہدایت کا سوال ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک دعا بھی ہمیں سکھائی کہ یہ دعا صبح شام پڑھو، یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرو۔ یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ایمان کے اوپر ثابت کر کے دینا، کبھی مجھے مشرک نہ ہونے دینا، کبھی مجھے کافر نہ بننے دینا، کبھی مجھے دین سے ہٹنے نہ دینا، کبھی مجھے منافق نہ ہونے دینا۔ ایک اور دعا اللہ کے رسول کا کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، ایمان کی دولت سے بھر دے، میرے دل کے اندر ایمان ہی ایمان ہو، نفاق کفر اور شرک سے میرے دل کو محفوظ فرما۔ نبی علیہ السلام صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو تیرا شریک بنا دوں۔ تو یہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور امت کو بھی آپ نے سکھائی ہیں۔ سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ایک دعا ہے کہ وہ دعا کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے اللہ اے ہمارے رب جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے، اس ہدایت کے مل جانے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، اسلام سے دین سے پھیرنا مت، انک انت الوہاب، تجھ سے جو مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، کیسے وہ لوگ اپنے ایمان کو بچاتے تھے، چاہے اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آپ سیدنا بلال کے واقعے کو آپ نے سنا ہے، سیدہ زنیرہ کے واقعے کو سنا ہے کہ انہیں تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، جلتے ہوئے آگ کے انگاروں کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا، اور انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں ڈال دیا جاتا، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، ان کے جسموں کو دو ٹکڑوں میں کر دیا جاتا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے پھرے نہیں، اپنے ایمان پہ وہ ثابت کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ تو بدلے میں رب تعالیٰ نے بھی پھر انہیں جنات، باغات اور آخرت کی عیش و عشرت سے نواز دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے روم کے علاقوں کی طرف لڑائی کرنے کے لیے بھیجا، جہاد کرنے کے لیے بھیجا، تو جب یہ وہاں گئے تو ان کو گھیرا ڈال دیا گیا اور یہ پکڑے گئے۔
انہیں روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رومی بادشاہ نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا، ان کی جوانی کو دیکھا تو وہ بڑا متاثر ہو گیا۔ اس نے کہا عبداللہ اسلام کو چھوڑ دو، میں تجھے اس کے بدلے میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ اس نے کہا تم سوچنا بھی مت کہ ہم اسلام سے پھر جائیں گے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، چھوڑ دو اسلام کو۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر ایک دیگ تانبے کی لائی ہے، ایک بہت بڑی دیگ تانبے کی لائی ہے، اسے گرم کیا گیا اور آپ کے ایک ساتھی کو اٹھا کے اس دیگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جل کر کوئلہ ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بادشاہ سمجھا شاید عبداللہ کے دل میں یہ عذاب دیکھ کر، یہ تکلیف دیکھ کر، یہ سزا دیکھ کر نرمی پیدا ہو گئی ہو سکتا ہے اسلام سے پھر جائے۔ کہا عبداللہ ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، عیسائیت کو قبول کر لے۔ سیدنا عبداللہ نے جواب دیا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرے ساتھی کو مار دیا گیا اور میری باری ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جس رب کے لیے آج مجھے قربان کیا جائے گا، میری تو صرف ایک جان ہے، اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے مجھے زندگی دے دی جائے تو میں اس اللہ خالق و مالک کے لیے قربان کروں۔ یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا پھر جاؤ میرے سر کو بوسہ دو، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تیرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا اور اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ ایمان کی حفاظت ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا یا معاذ ان حرکت او قتلت او قتلت لا تشرک باللہ شیئا۔ اے معاذ اگر تجھے کاٹ دیا جائے، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان کو نہیں جانے دینا، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، جان سے بڑھ کے حفاظت کرنی ہے۔ صحابہ کی سیرت کو اپنے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا تو نظر نہیں آتا، فرمایا نافق حنظلہ، حنظلہ تو ایسے لگتا ہے جیسے منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا وجہ ہے، تمہیں اپنے بارے میں یہ سوچ اپنا لی ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، میں گھر میں آتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا ابوبکر صدیق نے اے حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا یہ تو ایمان ہے، یہ تو ایمان ہے۔ اور یہی قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے اندر نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ وہاں سے اٹھتے ہیں دوسری مجلسوں میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، کاروبار کے اندر جاتے ہیں، ایمانی کیفیت ہو نہیں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ اے ابوبکر اگر تمہاری یہی کیفیت جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے تمہارے گھروں میں بھی ہو تو تم اپنے بستروں پر بیٹھے ہو اور فرشتے تمہارے پاس آ کر تم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ ایمان ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب رسول کی مجلس ہوتی ہے، ایمان والوں کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وقت ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور جب انسان دنیا داری کے اندر چلا جاتا ہے تو ایمان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ ایمان کی فکر کیسی ہونی چاہیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو سیدنا حذیفہ بن یمان نے آپ کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہا امیر المومنین اس کا جنازہ مت پڑھیے، یہ منافق
میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں ان منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے، آپ کے علاوہ اگر مجھے کوئی بھی اللہ کی قسم دے کے پوچھتا میں کبھی نہ بتاتا، لیکن آپ نے مجھے اللہ کی قسم دے کے مجھ سے پوچھا ہے تو یہ صرف آپ کی ذات کے لیے، آپ کے احترام کے لیے کہ آپ کا نام ان لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایمان کی فکر ہے، ہر بندے کو اپنے ایمان کی ایسی ہی فکر ہونی چاہیے، وہ اپنے ایمان کو نفاق سے محفوظ کرے، وہ اپنے ایمان کو کفر سے اور شرک سے محفوظ کرے، توحید کو پڑھے، شرک کو پڑھے، نفاق کے بارے میں پڑھے، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی نیکی کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، جنت سے ایک فرشتہ دور رہ جاتا ہے۔ ایسا کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ وہاں سے گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ کلمہ اس کے ہاں کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ کلمہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، نماز کے تشہد میں آپ نے نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب۔ کسی نے کہا کہ آپ اور نفاق، صحابہ اور نفاق یہ کیسا عمل آپ نے کیا ہے؟ فرمایا کئی دفعہ انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس لیے نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حفاظت کی دعائیں پڑھیں اور مطالعہ کیجیے توحید کا، مطالعہ کیجیے شرک کے بارے میں اور مطالعہ کیجیے نفاق کے بارے میں، تب جا کر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، عقیدہ توحید کی دولت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک، کفر اور نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اللہ توحید والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، توحید والی زندگی اور توحید کے اوپر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے اور قیامت کے اللہ تعالیٰ ایمان والے نیک مومن مسلمان اور انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔